بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک یقینی بات تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت اطہار، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تمام پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام کرب و بلا میں شہید ہونا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی جانوں کا اپنے گھرانے کو پیش کرنا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا 60 ہجری میں، اور اسی وقت یزید پلید تخت نشین ہوتا ہے، اور یزید پلید جب تخت نشین ہوا تو اس وقت اس کو سب سے بڑا خطرہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ تو اس نے مدینے کے گورنر کو یہ بھجوایا، خط بھیجا کہ حضرت امام علی مقام سے یا تو بیعت لو یزید کی، یا پھر دوسرے جو احکامات ہیں، جو دوسری چیزیں ہیں، ان پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے برداشت کر سکتے تھے ایک ایسے شخص کو جو زانی تھا، جو شرابی تھا، جو ایسی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیتا تھا، جو کہ محارم میں شمار ہوتی تھی، وہ شراب پیتا تھا، وہ لواطت کرتا تھا، وہ زانی تھا، وہ ظلم و جبریت کی انتہا کرنے والا تھا، اور امام سمجھتے تھے کہ یہ شخص اس بات کا اہل نہیں ہے کہ یہ خلیفہ بنے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار ہی کرنا تھا۔ یہ تو واضح بات تھی کہ امام اس ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ اور بالآخر ایسا ہوا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جس صاحبزادے کو، جس نواسے کو محبت فرماتے، ان کے ہونٹ چوستے، پیشانی پر بوسہ دیتے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ تشریف لے جائیے، اور وہاں پہ حرم ہے، وہاں پہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا، قصد کر لیا کہ میں نے مکہ کی طرف ہجرت کر کے جانا ہے، اور آخری ملاقات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر جاتے ہیں۔ اور روضہ انور پر جب گئے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت ہوگی اس وقت کیا حالت ہوگی کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہیں، دست بدستہ صلاۃ والسلام عرض کر کے رخصت و اجازت کی طلب کر رہے ہیں۔ وہ عالم کیا ہوگا، وہ کیفیت بیان سے باہر ہے۔ ایک اشک غم کی بارش کی وہ حالت ہوگی، قلب حزی صدمے سے اور جدائی سے، فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا، اور لبوں پر کیا الفاظ ہوں گے، وہ یہ الفاظ ہوں گے کہ کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، آغوش رحمت اور محبت میں لے کر لولیاں سنانے والے نانا جان، ماتھے و رخسار لبوں کو چومنے والے نانا جان، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا جان، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، اس لیے یہ مقدس شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ شہر مدینہ منورہ جو سب سے زیادہ مجھے عزیز اور محبوب ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا یہاں پہ رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ اے نانا جان، مجھے اجازت دیجیے، ادھر روضہ اقدس میں نازوں سے پالنے والے نانا جان حضور سید المرسلین کی پھر کیا حالت ہوگی۔ یقیناً یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ کیسا دن تھا، سخت
رنج و علم کا دن تھا کہ نواس ہے نبی، جگر گوش ہے علی، اور نور دیدہ زہرا، سرور قلب حسن مجتبی جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی طرف سفر کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور جو اکابر لوگ تھے انہوں نے بار بار آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ آپ اس وقت کائنات میں سب سے مقدس ترین شخصیت ہیں، آپ کو اگر کوفہ والے بلائیں تو کبھی بھی کوفہ مت جائیے گا، اے امام علی مقام کوفہ مت جائیے گا، کوفہ والے لوگ ناانصافی کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں۔ کوفی لا یوفی کا جملہ مشہور تھا، اور کوفہ والے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والے ہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوفہ والے ہیں۔ بار بار یہ کہتے رہے کہ کوفہ مت جائیے گا، کوفہ مت جائیے گا۔ حضرت امام علی مقام مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں اپنے اہل کے ساتھ، اور جب مکہ پہنچتے ہیں تو ادھر کوفہ والوں کو خبر پہنچ جاتی ہے کہ حضرت امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور اب وہ مکہ المکرمہ چلے گئے۔ تو کوفیوں نے خطوط لکھنا شروع کر دیے، اتنے خطوط لکھے کہ جن کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی۔ روایات کے اندر آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ سینکڑوں خطوط تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 12,000 خطوط امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لکھ کر انہوں نے یہ بالکل واضح کر دیا تھا کہ اے امام علی مقام، ہم نہ تو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نہ عیدین پڑھنے جاتے ہیں، ہم تو آپ کے انتظار میں ہیں، آپ آئے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور آپ پر جان دل قربان کر دیں گے، اور جس جگہ پر جس زمین پر آپ کے قدم پڑیں گے اس مٹی کو بھی ہم سرما بنا کر آنکھوں میں لگائیں گے۔ یہ ان کے وعدے تھے، خطوط میں لکھا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ تحقیق کے لیے آپ کسی اور شخص کو بھیجیں، تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، حالات دیکھو، کنڈیشن دیکھو، کیا سچویشن ہے، کیا حالت ہے، اور وہ مجھے بتاؤ تاکہ میں پھر وہاں چلا جاؤں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ گئے تو پہلے ہی دن ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، پیسہ بھی پیش کر دیا، نمازیں بھی پڑھی، یہاں تک کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ کسی نے خبر دی یزید پلید کو کہ امام علی مقام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، ان کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ بیعت کر چکے ہیں، آپ اس کا فوراً ایکشن لیں۔ یزید پلید کو جب پتہ چلا تو اس نے ایک سنگ دل شخص ابن زیاد کو گورنر بنا کے کوفہ کا بھیج دیا، اور ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ صورتحال تو اچھی ہے، لوگ تعاون کر رہے ہیں، امام علی مقام نے ان کو کہا تھا کہ جب کوفہ پہنچو حالات دیکھو تو مجھے خط لکھ دینا، میں آ جاؤں گا۔ ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے جو اچھے جو ہے رویے ہیں میرے ساتھ، بیعت کر رہے ہیں، اپنی جان اور مال تک پیش کر رہے ہیں، تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام علی مقام کو خط لکھ دیا کہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ اور بالآخر ابن زیاد گورنر بن کے حجاز کے راستے سے آیا، حجازی لباس پہنا، اونٹ پہ سوار ہوا، اور مغرب عشاء کے مابین جو وقت تھا اس میں آیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور نقاب لگا کے آتا ہے، اور پھر گورنر ہاؤس میں جب داخل ہوتا ہے تو اس وقت گورنر ہاؤس میں جب داخل ہوا تو لوگوں کو پتہ چل گئے کہ یہ تو ابن مرجانہ ہے، یہ تو بدبخت ابن زیاد ہے، جو کہ سنگدل شخص ہے، جس کا جو فسق ہے، جس کا فجور ہے، جس کی ظلم اور بربریت ہے، جس کے سخت دل ہونا، یہ بالکل واضح ہے۔
تو پھر ایسا ہوا کہ جب اس کو پتہ چل گیا لوگوں کو، تو مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ بالآخر لوگ حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑتے گئے۔ بالآخر ایسا ہوا کہ شہر کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی ایک شخص بھی نہ تھا جو رہائش دیتا، جو جگہ دیتا، جو کھانا دیتا، جو پانی دیتا۔ بالآخر بے دردی سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور آپ کو سب سے بڑا افسوس یہ تھا کہ میں نے مقدس شخصیت کائنات کی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ کوفہ تشریف لائیں، اور آپ وہ تشریف لائیں گے تو اب جو کوفی ہیں وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے پیاسے ہو جائیں گے، ان کو بھی شہید کر دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، بلکہ اس امام کی پرواہ تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نواسہ رسول تھے اور بار بار اسی پہ غمگین تھے، اور شہادت کے وقت بھی رو رہے تھے۔ اور جب وجہ پوچھی ابن زیاد نے تو آپ نے فرمایا، اے خبیث، مجھے اپنی جان کا افسوس نہیں، بلکہ میں نے حضرت امام علی مقام کو خط لکھ دیا ہے کہ وہ کوفہ تشریف لائیں۔ تو اس طرح جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کی بھی شہادت ہو گئی، اور آپ کے جو دو صاحبزادے تھے ساتھ میں، ان کو بھی یزیدیوں نے، ابن زیاد نے شہید کروا دیا۔ وہ بھی ایک لمبی ایک ہسٹری ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے یہ ارادہ کر لیا، اور مسلم بن عقیل کا خط بھی آ گیا، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں نے بھی کوفہ کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اگلے آپ قسط میں دیکھیں گے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے کوفہ کی طرف سفر فرمایا، تو کس طرح کے اسباب تھے، کیسے جو ہے آپ پہنچتے ہیں۔